صحابہ کرام نہ بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، دور تھا حضرت عمر فاروق کا، تو انہوں نے ایک انوکھی سی بات چھیڑ دی، کہنے لگے یار جناب عمر سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا جی وہ کیا؟ کہنے لگے حضرت عمر کا کرتا اتنا پرانا ہو گیا ہے، پیوند لگنے کی بھی جگہ نہیں۔ ان سے کہنا کرتا تو نیا لے لے، اتنے وزیر، اتنے سفیر، اتنے ملکوں کے سرکاری عہدیدار ملنے آتے اور جناب عمر کا کرتا وہی پرانا، سب صحابہ کا اجماع ہو گیا، کہنا چاہیے۔ تو ایک صحابی بیچ میں سے بولے کہنا تو چاہیے، پر یہ اس شعر کا نام بھی لو جو امیر المومنین سے بات کرے گا، بندہ بھی بتاؤ۔ تو کہنے لگے ہے نا ہمارے پاس ایک ہستی جن کی جناب عمر نہیں ٹال سکتے، وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا۔ حضرت علی کو بلایا اور اپنا مدعا بیان کیا کہ حضرت اتنے ملکوں کے وزیر سفیر لوگ آتے ہیں، ہماری خواہش ہے کرتا بدل لیں، اور پھر اسلام پر اب تو فتوحات ہے، اگر ایک کرتا نیا لے لے تو حرج کیا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے بالکل ٹھیک کہتے ہو، کہنا چاہیے۔ کہ حضور پھر آپ کہیں گے؟ فرمانے لگے میں نے نہیں کہنا، کیونکہ مجھے ان کے مزاج کا پتہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا جناب بات درست ہے تو آپ کریں۔ فرمانے لگے تمہیں جگہ نہ بتاؤں جہاں سے بات کہلاؤ گے تو عمر ٹالیں گے نہیں؟ کہا وہ کون سی؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہیں، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں نا مومنوں کے لیے، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرمائیں گی تو عمر ٹالیں گے نہیں۔ یہ بات سیدہ عائشہ کی خدمت میں عرض کی گئی، انہوں نے امیر المومنین کو پیغام بھیجا، جناب عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا، دوڑے آئے، حضور کے گھر سے پیغام آیا، اما جی میں حاضر ہوں، میرے لیے حکم ہو۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی امیر المومنین صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ کرتا بہت پرانا ہو گیا ہے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی، حرج کیا ہے، اسلام منع نہیں کرتا، آپ یہ کرتا بدل لیں۔ تو جناب عمر بولے نہیں، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں نہیں بولنا چاہیے، دلیلیں بھی ہو تو چپ رہنا چاہیے۔ حضرت عمر چپ کر گئے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ آنسو گرے تو فرمانے لگے سیدہ میں نا شام سے پہلے کرتا خرید لوں گا آپ کے حکم کے مطابق، پر ایک بات عرض کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیجئے۔ تو جناب عمر فرمانے لگے یہ جو میرا لباس ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح میں رہتا تھا، دل کرتا ہے اسی طرح رہوں جو حال حضور کے زمانے میں تھا۔ جس زمانے میں حضور نے ظاہری طور پہ ہمیں چھوڑا، ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتے، اگر ہمیں وہیں رکھا جائے حضور کی سنت پر، باقی آپ حکم کریں میں کرتا بدل لوں گا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کی کوئی آواز نہیں آئی، بس ان کے رونے کی آواز آئی، اور فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، آپ جائیے جس حال میں آپ خوش ہیں وہ کام کی، نبی کریم کو سب کچھ سمجھو گے تو یہ جو دوڑ لگ گئی ہے نا زندگی میں ہماری، پیسہ ہی کمانا ہے، کرو جائز پیسہ کمانا حرج نہیں، لیکن جس طرح ہم پھر اس کو اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، جس طرح سے فیشن کی نظر کرتے ہیں، غریب تو ویسے ہی رہ جاتے سسکتے ہوئے، اور ہم کھانا کھا کے بھی فاسٹ فوڈ منگا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کماتے ہیں وہ ضروریات کے لیے نہیں، خواہشات کے لیے۔ نبی کریم سے پیار کرو گے، سب کچھ حضور کو جانو گے، پھر ان چیزوں سے باہر آ جاؤ گے۔